عزت سارا اپنے کمرے میں باندھی، اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ آدان کے کہنے بعد کسی نے بھی اس کو نہیں چھیڑا۔ عقیدت بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ صاحب نے اسے بلایا مگر اس نے طبیعت خرابی کا بالکل منع کر دیا۔ گھر کا ماحول سوگوار سا ہو گیا تھا۔ مرد سارے اپنے اپنے کام پر چلے گئے تھے۔ بھابھی مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں تھا رحمان بھائی ہمارے ساتھ ایسا کچھ کریں گے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس رشتے کا ذکر نہیں کرتی۔ مجھے جس سے اپنی سکی اولاد کی طرح عزیز ہے، میرا یقین کرے۔ سعادہ بیگم اور فروا بیگم رات کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہاں سعادہ بیگم نے شرمندگی سے کہا۔ فری بھی وہاں موجود ان کی مدد کر رہی تھی۔ ارے سعادہ کوئی بات نہیں، بس یہ نصیب میں تھا تو تم نے اچھا سوچا تھا، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ مگر رحمان بھائی کی فیملی نے اچھا نہیں کیا، ان کو میرا دل معاف نہیں کر پائے گا۔ فروا بیگم کی بار بار سعادہ بیگم ان کے گلے لگی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر اپنی شرٹ اور شوز اتارے تھے کہ دروازہ بجنے لگا۔ اسے لگا سلاڑ ہوگا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے عقیدت کو دیکھ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ رات کے 12 بجے اس کا یوں کمرے میں آنا عرش کے لیے کافی شاکنگ تھا۔ عقیدت کی پہلی نظر اس کے سینے پر پڑی اور نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے ابھی مڑ کر واپس جاتی کہ عرش نے کھینچ کر اسے اندر کیا اور دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ لگا دیا۔ عقیدت گھبرا کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھ گئی مگر اس سے نگاہ ملانے کی ہمت نہ ہوئی اور خود کو شرمانے کی کوشش کرنے لگی۔ نکاح کے بعد یہ ان کی پہلی تنہائی میں ملاقات تھی۔ اس کے کلون کی خوشبو عقیدت کے حواسوں پر سوار ہونے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میل لی۔ وہ اس سے بہت لمبا تھا۔ اس وقت وہ صرف اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ وہ سب بھول گئی کہ وہ کس طرح اس کے پاس آئی تھی۔ اس کا اثر اس پر اس طرح ہو رہا تھا کہ وہ مزید وہاں رکی تھی، گر جائے گی۔ اور شاہزادہ کی نظر اس کے لرزی پلکوں پر تھی جو رقص کرتی ہوئی بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ بھول گیا تھا اپنی ماں سے کیا وعدہ، اسے یاد ہے تو بس اتنا، وہ اس کے نکاح میں ہے، اس کی بیوی ہے۔ پلیز جان جانے دے۔ وہ اسے خود سے دور نہ جاتے دیکھ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ عرش نے اسے کھینچ کر خود کے پاس کیا، اس کے بالوں میں سر چھپانے لگا۔ عقیدت کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ دھڑکنوں کے شور میں وہ جیسے کچھ سمجھ نہیں پائی۔ اسے اس قدر بے باکی کی امید عرش سے نہیں تو وہ ایک سلجھا ہوا انسان تھا۔ وہ پورا ایک مہینہ اس کے ساتھ کام کرتی تھی لیکن عقیدت کو کبھی بھی اس کے نظر میں گندگی نہیں دکھی تھی۔ آج وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا تھا؟ اگر وہ اسے بیوی مانتا تھا تو اس طرح نکاح کر کے لاوارث نہیں چھوڑ دیتا۔ انہوں نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں پوچھا کہ تم کیسی ہو، اور آج وہ جب اس کے کمرے میں آئی تھی تو وہ حق جما رہا تھا۔ تو کیا اس کی تائیں نے صحیح کہا تھا؟ یہ سوچ آتی ہے آنکھوں میں مرچی سے بڑھنے لگی اور اس کی سوچ سے انجان مدہوشی میں اس کی گردن میں جھکا اپنی ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ عقیدت کے کال میں سعادہ بیگم تائی امی دونوں کی باتیں مل کر منڈ مند ہونے لگی۔ عرش نے کندھے سے اس کی شرٹ کھس کر وہاں اپنے لب رکھنے لگا۔ عقیدت کی آنکھیں جلد سے کھل گئی۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر عرش کو دھکا دیا۔ وہ جو پوری طرح مدہوش تھا اس کے یوں جھٹکنے پر ہوش میں اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ بکھرے بال، گال پر آنسو کے نشان، گردن سے کھسکی ہوئی شرٹ، اسے خود پر افسوس ہوا، اپنا رخ موڑ لیا۔ میں تیار ہوں۔ عقیدت کی بات اس نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا جو اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک چکی تھی اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیا سمجھتی، وہ کیوں کر رہی تھی؟ کس بات کے لیے تیار ہو تم؟ سیدھا آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ جو آپ چاہتے ہیں مگر اس کے بعد آپ مجھے طلاق دے دیں گے اور اس گھر سے جانے دیں گے۔ وہ جس قدر ڈٹائی سے بولی تھی عرش کا دل کیا اس کا منہ لال کر دے۔ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی؟ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی طرف بڑھا اور اس کا منہ پوچھ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی سختی تھی ان کو لگا اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ عقیدت نے اس کے ہاتھ پر مارنا چاہا۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھ میں حوث کا مارا ہوں میں تمہارے جسم کا استعمال کرنے کے لیے تم سے نکاح کیا، اور جب استعمال کروں گا تو چھوڑ دوں گا۔ بے غیرت تو میں بولو کس نے اتنا زہر بڑا ہے تمہارے دماغ میں؟ عرش نے انگلی اس کے ماتھے پر مارتے ہوئے کہا۔ اتنا پولائٹ دکھنے والا عرش شاہزادہ کا یہ روپ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ درد اور گھبراہٹ سے اس کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ تم پر میرا حق ہے، میں جب چاہوں تمہارے قریب آ سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے تمہاری یا کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں ٹائم دے رہا ہوں تو صرف اس بات کو ایکسیپٹ کر لے کیونکہ مجھ سے آزادی تو تمہیں مر کر بھی نہیں ملے گی۔ دوبارہ اگر طلاق کا نام لیا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا، سمجھی؟ عرش نے اپنا غصہ اس پر نکال کے دور جھٹکا۔ وہ گرتے گرتے بچی کی نظر اس پر ڈال کر بنا اپنا دوپٹہ اٹھائے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ عرش کو لگا وہ پاگل ہو جائے گا، وہ اتنا غلط کیسے سوچ سکتی ہے اس کے بارے میں؟ وہ واش روم میں جا کر ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے لیے جہاں اپنی ماں سے لڑ رہا تھا وہ بجائے اسے سمجھنے کہ خود اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی کہ بعد عرش جیسے دھیمے مزاج کے شخص کا غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس کی پہلی نظر کی محبت تھی۔ اسے اس کی پاکیزگی اور حیا پسند آئی تھی اور آج وہ کیسے سے ایک حسن پرست شخص سمجھ اپنا آپ پیش کر رہی تھی صرف آزادی کے لیے۔ وہ عقیدت کو بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا، اسے یقین تھا یہ سب
اس نے کسی کی باتوں کی وجہ سے کیا ہوگا، مگر کیا وہ عرش کو نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ اسے ایک ایسا انسان سمجھتے تھے جو صرف جسم کا بھوکا ہو؟ وہ کافی دیر تک انتظار کرتا ہے، مگر ایک بجنے پر بھی وہ کمرے میں نہیں آئی، تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر جزا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ لاک تھا، مگر سامنے بھی سالار خان زادہ تھا۔ ایسے کام میں مہارت حاصل تھی جسے اس نے ایک پن کی مدد سے لاک کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ جزا پورے شان سے اپنے بیڈ پر لیٹی تھی، نیند میں تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے بعد آیا، اسے اپنے بازو پر اٹھا کر کمرے میں نکل گیا۔ خود کو نیند میں ہواؤں میں محسوس کر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو وہ خود کو سالار کے بازو میں پایا۔ گھٹیا انسان، چھوڑ مجھے نیچے اتارو، وہ چیخی تھی۔ آدھی رات کو اس کا جو بنا ڈرے چہنا سالار کو ایک آنکھ نہیں پایا تھا۔ اب آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری، سالار سرد لہجے میں بولتا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بیڈ پر اتارا۔ جزا غصے میں اس تک اس کے سینے پر منہ کے مارنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے مجھے اٹھانے کی؟ سالار نے ایک نظر سے دیکھا۔ بلیک کلر کے نائٹ سوٹ پہنے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ سالار نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کھینچ کر اسے پاس کر اس کے ہونٹوں پر لب جمائے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ انہیں سالار کی پیپا نہان گاڑی، مگر وہ پھر بھی دور نہیں ہوا۔ جب اپنی ہر کوشش ناکام ہوتی محسوس ہوئی تو اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ سالار کو جب لگا وہ سانس نہیں لی تھی تو وہ آرام سے اس سے دور ہے۔ جزا نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا اور خاموشی سے جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آئندہ ہمارا جو بھی مسئلہ ہو تم اس کمرے کے باہر نہیں لے کر جاؤ گے، سالار نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جو کروٹ کے بل لیٹ کر آنکھیں من چکی تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سالار نے بھی اسے تانگ نہیں کیا اور دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ اس کے لیٹے ہی جیسا کہ کب سے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے جب ایک فیملی کی عزت کے لیے، اس فیملی کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے اپنی عزت نفس اور انا کو مارنا پڑتا ہے۔ اگر اس کے پاس موت ہے تو وہ اپنی جان دے دینا بہتر سمجھتے۔ سالار خانزادہ کے نکاح میں جانے سے پہلے وہ کمزور تو نہیں تھے، وہ کیوں اتنی بے بس ہوئی؟ اسے اس والد صاحب سے نفرت محسوس ہوئی۔ سالار اس کی طرف کروٹ لے کر لیٹا تھا، مگر جزا اس کی طرف ہی تھی۔ اپنے کمرے میں یہ اضافہ اسے اچھا لگ رہا تھا اور تھوڑی دیر پہلے جو سکون اسے ملا تھا وہ سوچ کا ہی چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتا تھا اس نے جزا کے ساتھ غلط کیا تھا، مگر اب تو سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب وہ کیوں سب بھول کر خود کو نارمل نہیں کر رہی تھی؟ ماضی بچپن سے لے کر جوانی تک یہ جزا سب سے زیادہ سالار کے قریب رہی۔ انہیں ایک بار پروہ بیگم اور شاہین بیگم کو کہتے سنا تھا کہ جزا سالار کی دلہن بنے گی۔ بچپن سے یہ بات اس کے کچے ذہن میں بیٹھتی چلی گئی تھی اور جیسے جیسے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی گئی پسندیدگی محبت میں بدل گئی۔ ایک بار اسے کچھ لڑکوں نے چھیڑا تھا جس پر سالار نے اس کے سامنے ان لڑکوں کی بہت دھلائی کی تھی اور اسے سکھایا تھا کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ بات جب عزت پر آ جائے تو کوئی معافی نہیں۔ سالار کو اس کا خیال رکھنا کہیں نہ کہیں اس معصوم کے دل میں یہ بات ڈالتا تھا کہ سالار بھی اسے پسند کرتا ہے۔ وہ 18 سال کی تھی اور سالار 27 سال کا۔ وہ اپنے کالج کی گرلز کے ساتھ لنچ پر آئی تھی۔ جزا تمہاری براسلٹ تم بہت پیاری ہے، اس کی دوست نے تعریف کی تو ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ یہ براسلٹ اسے سالار نے اس کے برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ تھینک یو یار۔ اس نے شکریہ ادا کیا۔ ابھی اس نے دوسرا نوالہ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی کے کھلکھلاہٹ کی آواز آئی۔ اس کھلکھلاہٹ میں کسی اور شخص کی آواز بھی شامل تھی۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو وہ سالار خانزادہ تھا جو ایک لڑکی کے ساتھ کافی کلوز بیٹھا مسکرا کر باتیں کر رہا تھا، اور وہ لڑکی بار بار اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار رہی تھی۔ یہ سب دیکھ اسے اپنے اندر درد کی ایک تیسری اٹھی محسوس ہوئی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا۔ وہ غصے میں اس کے ٹیبل کے پاس پہنچ اٹھ یہاں سے وہ ہونہار نظر سے دونوں کو گھوٹے ہوئے اس لڑکی سے بولی۔ سالار نے حیرانگی سے جزا کا لہجہ دیکھا۔ جزا تم یہاں کس کے ساتھ آئی ہو؟ سالار نے اس سے پوچھا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے اس لڑکی کو نفرت سے دیکھنے لگی۔ تم جانتے ہو اسے کون ہے؟ یہ کیا تمہاری بہن ہے فاطمہ جو سالار کی یونیورسٹی فرینڈ تھی؟ اس نے پوچھا۔ جزا کے تو سر پر لگی اور تلبو پبو جی۔ وہ غصے سے ایک قدم اور قریب گئی۔ اسٹے اوے فرام سالار بیکاز ہی از اونلی مائن۔ وہ چبا چبا کر اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا بولی۔ سالار خانزادہ تو اس کے الفاظ پر اپنے قد سے ہل گیا۔ جزا کیسے اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتی تھی؟ ضرور اس نے غلط سنا ہوگا۔ اس نے جزا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کو اسے پوری امید تھی کہ اس نے غلط سنا ہوگا۔ آپ بس میرے ہیں، میں آپ کے ساتھ کسی بھی لڑکی کو برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اس سے نظریں ملائے پورے اعتماد سے بولی، اپنی بکواس بند کرو، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس کا دل کر رہا تھا دو رکھ کے اس کے گال پر تھپڑ لگائے۔ اس نے سختی سے جزا کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے اسے اندر پٹکا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ سختی سے جمے تھے۔ ہاف سلیو ٹی شرٹ سے اس کے بازو کی ابری ہوئی نسیں واضح نظر آتی۔ جزا کے سامنے میں اس کا غصہ نہیں آیا،
اور دروازے سے علاقہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے گارڈ کے باہر گاڑی روکی اپنا اور بنا اس کے طرف دیکھے اسے گاڑی سے جانے کا کہا۔ جزا نے موقع غنیمت جانا اور گاڑی سے اتر کر اندر بھاگ گئی۔ دن ہو گئے تھے مگر سالار گھر نہیں آیا تھا۔ وہ ہر طرف بلائی پھر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی غلطی نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ پورج میں اس کی گاڑی رکنے کی آواز پر وہ بھاگتی ہوئی گئی۔ اس کو دیکھ کر سالار کو دوبارہ وہی سب یاد آ گیا۔ غصے سے اس کے لگے تن کے اسے نظر انداز کے آگے بڑھنے لگا۔ سالار آپ آگے۔ وہ خوشی سے اس کے پاس ہے، بچپن سے ہی اس سے سالار بولتی تھی مگر پیار میں کبھی کسی نے ٹوکا نہیں۔ اس کی توتلی زبان سے سالار اتنا اچھا لگتا تھا کہ اکثر تو عرش بھی اس سے فرمائش کرتا تھا کہ اسے بھی نام لے کر پکارے۔ آج اس کے منہ سے سالار لفظ ہی اسے ہتھوڑی کی طرح لگا۔ آئندہ میرے راستے میں مت آنا سمجھے ورنہ تمہارے ٹکڑے کر کے جانوروں کو کھلا دوں گا۔ اس سے وہ آئین کرتا اپنے روم میں بند ہو گیا۔ پورے 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ وہ اس کے سامنے بہت کم آتا تھا، اگر آ بھی جاتا تو اگنور کر دیتا۔ سامنے ان کے بیچ کی رنجش محسوس کی تھی لیکن کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ سب کا ماننا تھا سالار ضرور جزا کی کسی غلطی پر ناراض ہوا ہوگا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اپنے کلاس والوں سے، سالار نے فروا بیگم سے کہا۔ پہلے تو وہ کچھ دیر خاموش ہوئی کیونکہ سالار اور جزا کو ساتھ دیکھنا شاہین بیگم فروا بیگم دونوں کی خواہش تھی، مگر بچوں کی خواہش کے خلاف جا کر کچھ بھی کرنا ان کو پسند نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ مجھے اپنی چھوٹی امی کو اس بچی گھر لے کر جانا تاکہ ہم رشتہ مانگ سکیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولی۔ انہیں دکھ ضرور ہوا تھا مگر زبردستی رشتے نہیں بنتے۔ جزا جو امی کے کمرے میں آئی تھی، دروازے سے ان کی باتیں سنتے ہی روتے ہوئے واپس بھاگ گئی۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھے رو رہی تھی۔ وہ ضرور مجھ سے ناراض ہوں گے کیونکہ میں نے ریسٹورینٹ میں ان کے فرینڈ سے بدتمیزی کی۔ میں انہیں منا لوں گی۔ وہ یہ سب مجھے جلانے کے لیے کہے، میں مانتی ہوں مگر میں ان کو منا لوں گی۔ وہ دل میں ارادہ کیے اٹھی اور سالار کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دروازہ کھلا تھا، وہ بنا دستک دیے اندر چلی گئی۔ سالار جو لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا، اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ہاں وہ اس سے ناراض تھا مگر اس نے کبھی آیت اور جزا میں فرق نہیں کیا تھا، اس لیے اسے روتے دیکھ کر اس کی سانس سینے میں اٹکی۔ وہ سب بھول گیا تھا، جزا کی حرکت، اپنی ناراضگی سب۔ اس کے پاس ہے اور اس کو تھام کر بیڈ پر بٹھائے اور خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر، کیا ہوا میری گڑیا، کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ بہت پریشانی سے تو پوچھنے لگا۔ جزا بتاؤ کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس کے مسلسل خاموشی، اس قدر شدت پر رونے پر وہ غصے سے داڑا تھا۔ اب آپ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں؟ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونجی تھی، چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ اس میں رونے والے کیا بات ہے؟ وہ سادہ لہجے میں بولا۔ اتنی دیر سے جو پریشانی تھی اب اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ دیکھو آدم بھائی کی بھی تو شادی ہو رہی ہے نہ، کچھ دنوں میں تو میری بھی ہو جائے گی، اس میں رونے والی کوئی بات نہیں۔ ریلیکس، چلو جاؤ فریش ہو کر آرام کرو، ہم دونوں ہمیشہ تمہارا ویسا ہی یاد رکھیں گے جیسا ہمیشہ رکھا۔ سالار نے اسے بھیجنا چاہا کیونکہ کہیں نہ کہیں نہیں، سالار کو لگتا تھا کہ جزا بس اس بات سے ڈر گئی کہیں وہ کسی اور کے آنے سے بھول نہ جائے۔ آپ کی کیسے کسی اور سے شادی ہو سکتی ہے؟ آپ امی سے کہیں کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سالار کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کی باتیں سن کر سالار کو اپنے سر پر پہاڑ گرتا ہوا محسوس ہوا۔ کیسے اس طرح کی باتیں کر سکتے؟ وہ کچھ اور سمجھ رہا تھا مگر جزا کے لفظوں نے اسے خود کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ میں تمہاری بات کا اس کی زبان لڑکھڑا کے دے، اسے اب بھی لگ رہا تھا وہ کہہ دے گی میں تو مذاق کر رہی تھی، مگر جزا کی حالت اسے چیخ کر سچائی بتا رہی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے جھوٹے دلائل سے کب سے اگنور کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، تو آپ امی سے ہماری شادی کی بات کر۔ وہ جس کچھ اور سننے کے انتظار میں تھا، حیرانگی اور بےیقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ غم اور غصے سے اسے دیکھنے لگا جو اس کی حالت سے بے خبر اپنی بات بتاتے روئے جا رہی۔ نکلو یہاں سے، اتنی زور سے دوڑا کہ اگر آدم عرش گھر پر ہوتے تو ضرور وہاں آ جاتے، کیونکہ صرف ان تینوں کے روم ہی اوپر اس سے سر پر تھے، باقی سب کے نیچے تھے۔ اس کے در پر جزا نے منہ پر ہاتھ رکھ اپنے چیخ کا گلا گھونٹا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی مگر وہ ایک قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ اسے لگا وہ اس کمرے سے نکلی تو وہ اپنی دوست سے شادی کر لے گا اور وہ سالار کو کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتی تھی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ دفع ہو جو یہاں سے۔ سالار نے اسے ایک جگہ ٹکے دے کر کہا، لیکن میں آپ سے پیار کرتی ہوں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرے۔ وہ روتے روتے بیٹھ گئی۔ سالار کا دل کہ اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی شروع کر دے جو اس کے اور اپنے رشتے کا مذاق بنا رہی تھی۔ ہمیشہ اسے ایک بہن ہی سمجھا تھا اور اس طرح کی گھٹیا سوچ اس کے ذہن میں کیسے آ سکتی تھی؟ اس وقت اسے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ جس طرح سے میں آپ سے پیار کرتی ہوں، پلیز مجھ سے شادی کر لے۔ وہ لڑکی اس کے سامنے دو زانوں بیٹھی اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ بے حس میں اسے دیکھتا رہا، دو قدم چلتا اس کے پاس اور جھکا اس لڑکی کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔
تم اگر دنیا کی اعلی لڑکی بھی ہوئی تب بھی میں تم جیسے لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں سامنے موجود لڑکی کے لیے حقارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس وقت اس کا بس نہ چلا وہ جسا کو آگ لگا دے، مگر میں اب چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ اسی کھینتے میں باہر لائے اور اس کے منہ پر دروازہ داڑ کی آواز سے بند کیا۔ وہ حالی نظر سے گال پر ہاتھ کے بند دروازے کو دیکھنے لگی اور کسی ڈبور کی مانت چلتی ہوئے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ جائے گی۔ تم اگر دنیا کی اہل لڑکی بھی ہوئی تب بھی میں تم جیسی لڑکی سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ بار بار ایک یہی جملہ اس کے کان میں گونجنے لگا۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر بالوں میں جذب ہونے لگے۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے غصے سے اپنا پورا کمرہ تہس نہس کر دیا۔ کیوں ایسے باتیں کر رہی تھی؟ کیا وہ اسے پسند کرتی تھی؟ کیوں؟ وہ تو ہمیشہ اسے چھوٹی بہن سمجھتا تھا، تو اس طرح کی گھٹیا سوچ اس کے ذہن میں آئی کیسے؟ غم اور غصے سے اس کا سر پڑتا آج وہ اپنی ہی نظر میں گر گیا تھا۔ اس کا کون سا عمل جزا کو یہ سوچنے پر مجبور کر گیا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ ایک بچی کی طرح اسے ٹریٹ کیا تھا کیونکہ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ آنکھ سرخ انگارہ ہو گئی تھی۔ خانزادہ مینشن میں ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جزا کا رویہ بھی اب گھر والوں کے ساتھ نارمل ہو گیا تھا۔ جزا اور سالار دونوں ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی اجنبی کی طرح تھے۔ سالار بھی اسے چھیڑنے سے گریز کرتا تھا کیونکہ اس کے پھٹنے پر برا گھر متاثر ہوتا تھا۔ عقیدت بھی کوشش کرتی تھی کہ وہ سائدہ بیگم کے سامنے کم آئے۔ وہ سب سے منت کر کے آیت کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی اور بھی کسی میٹنگ کی وجہ سے پچھلے 3 ہفتے سے آؤٹ آف کنٹری تھا۔ سائدہ بیگم سے اس کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اگر کبھی وہ دیکھ بھی لے تو چپ کر کے نکل جاتی۔ وہ اپنی وجہ سے کسی کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ جس نے اپنی ایک دوست سے رابطہ کیا تھا آیت کے فون پہ، وہ 1-2 دن میں یہاں سے جانے کا سوچ چکی تھی۔ امی دیکھی منت نے مجھے ماما کہا۔ شفا کی جوش آواز سے ان کا سب اس کی طرف متوجہ ہوئے جو لاؤنج میں منت اور آیت کے ساتھ بیٹھے کھیل رہی تھی۔ وہ ہلکا ہلکا چلنا شروع کیا تھا۔ اس نے منت ماما بولا۔ شفا اسے پیار سے بہلانے لگی۔ وہ پہلے صرف ممی کہتی تھی، آج اس نے صاف مما کہا تھا اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مما، وہ کہنے کے ساتھ کھلکھلا کر اپنی ماں کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ جزا کو یہ منظر اتنا خوبصورت لگا اس نے جلدی سے ویڈیو بنا کر آدم کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ منو پپو بولو اب۔ آدم اس کے پاس بیٹھ کر اسے بولی، مگر منت اپنی ماما کے سینے سے سر نکالنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ایک شرمیلی بچی تھی۔ میری منو صرف اپنی ماما کی بات مانے گی۔ اس کی حرکت پر شفا نے آیت کو زبان چڑھا کر کہا۔ سب اس کی حرکت پر مسکرائی۔ عقیدت اچھی لڑکی ہے۔ پروا بیگم کی بات پر سعادہ نے ان کی طرف دیکھا۔ تم اسے قبول کرنے کی کوشش تو کرو، انشاءاللہ وہ ایک اچھی بہو ثابت ہوگی۔ بھابھی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اس لڑکی کی وجہ سے میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھے سمجھیے۔ سعادہ بیگم کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ سر کوئی تارا ملک نام کی عورت آپ سے ملے ہیں؟ وہ جزا کی بیجی کے ویڈیو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ جو شادی سے دور بھاگنے والا اب ہر وقت اس پیاری لڑکی کے حالوں میں رہنے لگا تھا۔ لڑکی دن بدن اس کے دل میں گھستی جا رہی تھی اور جب وہ منت کی وجہ سے اس سے ناراض ہوتی تھی اس کا دل کرتا تھا بس اس کو خود میں سنبھالے۔ وہ سگی ماں سے بڑھ کر منت کو چاہتی تھی۔ الطاف کی بار بار اس کی طرف دیکھا، اسے اندر بھیجنے کو کہا۔ تقریباً 10 منٹ بعد 40 کے قریب ایک عورت اس کے آپس میں داخل جس نے سادہ سالان کا سوٹ پہن رکھا تھا، چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ جی بیٹھی۔ آدم خانزادہ نے چیئر کی طرف اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ جی کہیے محترمہ، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جی میرا نام تارا ملک ہے، میں اپنا پارلر چلاتی ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے جو پچھلے 2 مہینے سے گم ہو گئی ہے، وہ کہیں نہیں ملی ہے۔ ملی؟ اس عورت نے بڑی آواز میں کہا۔ آپ نے کسی تھانے میں کمپلین کی کوئی؟ آدم نے سنجیدگی سے کہا، نہیں سر۔ جوان بیٹی ہے، اگر اس کے منگیتر کو پتہ چلا تو رشتہ ختم کر دے گا، لوگ تانے دیں گے۔ میں نے اپنے طور پر ہر جگہ ڈھونڈ لیا مگر وہ مجھے نہیں ملی، میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں، پلیز میری مدد کرو۔ اس عورت نے روتے کہا۔ آدم کو افسوس ہوا، کوئی پکچر ہے ان کی آپ کے پاس؟ آدم کی پوچھنے پر جو تصویر اس عورت نے اس کی طرف بڑھائی، آدم کو لگا کوئی پہاڑ اس کے سر پر آ گرا ہو۔ وہ ابھی گھر جانے کے لیے ہاسپٹل سے نکلی تھی کہ کسی نے اسے کھینچ کر دیوار سے لگایا۔ یہ پارکنگ ایریا تھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس کی دوست نے اس کو گھر چھوڑنا تھا، اس لیے وہ پارکنگ میں اس کا انتظار کرنے آئی تھی۔ بلاج کو دیکھ کر ڈر سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ ہیلو پیاری لڑکی، لگتا ہے مجھ سے چھپنے لگی، مگر تم جانتی نہیں بلاشا کی نظر سے بچنا ناممکن ہے۔ اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے وہ بولا۔ یہ اس کا پسندیدہ عمل تھا مگر اس کی یہ حرکت آیت کو انتہائی ناگوار گزرتی تھی۔
اسے اپنے جسم میں چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئی۔ کون ہو آپ؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ ہے؟ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لی بولی۔ وہ ٹھیک سے پڑھائی پر بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ پھر نہ آ جائے۔ مارش میلو بہت پسند ہے مجھے، آیت کو دیکھ کر شرارت سے اپنی آنکھ بین کر کے بولا۔ اس کی بات آیت کے سر سے گزر گئی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دے اور میرا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ غصے سے اسے دھکا دیتی بولی تھی۔ بلاچا کو اس کا طور جھٹکنا بہت برا لگا تھا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو جگڑ کر اس پر جھکا۔ آئندہ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا، ورنہ ان ہاتھوں کو جڑ سے کاٹ کر پھینکنے میں وقت نہیں لگے گا مجھے، وہ سرد لہجے میں بولا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ روتی وہاں بیٹھ گئی۔ جب سے آیا تھا گہری سوچ میں تھا۔ وہ شفا کے ابو کے قاتل کو گرفتار کر چکا تھا اور کورٹ میں شفا کو گواہی دینی تھی، مگر وہ جانتا تھا وہ بہت معصوم اور ڈرپوک ہے، اس لیے وہ ابھی اس کو ان سب سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اور آج جو کچھ تھانے میں ہوا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آپ کی چائے؟ شفا کی آواز پر اس نے چونکا دیکھا۔ کالے شفون کے فراق میں اس کا دودھیا چہرہ چمک رہا تھا۔ ادھر یہ، اس نے شفا کو پاس بلایا۔ وہ جھجکتے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ایک ہفتے بعد آپ کو کورٹ چلنا ہے میرے ساتھ۔ نے شفا کا ہاتھ تھام کر بات شروع کی۔ شفا نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو جج کے سامنے وہ سب کچھ بتانا ہے جو اس رات ہوا تھا، کیسے آپ کے ابو کا قتل ہوا۔ آدم اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو اچھے سے دیکھ سکتا تھا، مگر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بھروسہ رکھیے میرے پاس، مجھے نہیں جانا پلیز، مجھے ان کے سامنے نہیں جانا، وہ مجھے لے جائیں گے، مجھے نہیں جانا۔ وہ ہذیانی ہو کر چیخنے لگی۔ آدم نے کھینچ کر اسے سینے سے لگایا۔ اس کے سینے سے شرٹ کو مٹھی میں دبوچے پھوٹ پھوٹ کرنے لگی۔ وہ بہت خطرناک ہے، وہ مجھے آپ سے دور کر دیں گے، وہ اس کے سینے سے لگی بولی۔ آدم کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بچہ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں اپنی پسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ وہ شفا کر چھپ چھپ کر اسے دیکھتا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، سب پریشان مت ہو، میں کبھی بھی آپ کو خود سے دور نہیں کروں گا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ آدھی رات کو سب کے سونے کی یقین دہانی کر کے اچھے سے چادر سے خود کو کور کرتی اپنے کمرے سے نکلی اور آرام آرام سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ وہ اندھیرے میں راستے کا تعین کرتی پیچھے بنے گارڈن کی طرف آئی، جہاں ایک چھوٹا سا دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ایک چوکیدار کو یہ راستہ استعمال کرتے دیکھ چکی تھی اور بڑی مشکل سے چابی بھی چرا لی تھی، اور آج موقع ملتے وہ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، کہ وہ اور احسان نہیں چاہتی تھی ان لوگوں کا، نہ اپنی وجہ سے سعادہ بیگم کو پریشان کرنا چاہتی تھی۔ صاف دیکھ سکتی تھی اپنی وجہ سے ماں بیٹی کے بیچ کے تناؤ کو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عرش نے اس سے شادی کی، مگر وہ کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی تھی، نہ وہ خود کو اس خاندان کے قابل سمجھتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چابی سے تالا کھولا اور جلدی سے دروازہ کھول کر نکلنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انہیں سرد لہجے میں پوچھنے پر عقیدت نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا اور سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی صورت انگارہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عقیدت کے ہاتھوں سے چابی زمین پر گر۔ کہاں جا رہی تھی تم؟ عرش نے دوبارہ پوچھا تو انہیں جلدی ہی خود کو کمپوز کر کے عرش کی طرف دیکھا۔ میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔